السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تعلیم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ایک طویل عرصہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور وہ اب پھر پچھلے گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہا بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے خیبر پختونخوا سے ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ کے دھماکے کی زد میں آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 5-6 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR نے نام بتائے ہیں ان نوجوانوں کے جو شہید ہوئے ہیں، جن میں حوالدار افیل احمد، لاس نائک محمد طفیر، سپاہی انوش رفون، سپاہی محمد اعظم خان اور سپاہی ہارون ولیم شامل ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جو آج کے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے، ISPR کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی جیسی لعنت کو ختم کیا جائے گا۔ تو یہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت لمبا عرصہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور بیچ میں سے دہشت گردی تھم بھی گئی تھی، لیکن اب گزشتہ چند سالوں سے دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی جاتی ہے کہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے سپاہی ہیں، جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، اب ایک اور خبر بڑی سامنے آئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، جب 6 ججز کے خط والا معاملہ شروع ہوا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک بیان آیا تھا سامنے، ایک موقف انہوں نے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب سے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے ہیں، ان کے چیف جسٹس بننے سے لے کر اب تک کبھی بھی عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوئی۔ تو یہ بات انہوں نے کی تھی، لیکن اب اس کے بعد جیسے جیسے اب شکایتیں سامنے آ رہی ہیں، آئے دن کوئی ایک نئی رپورٹ سامنے آتی ہے، کوئی شکایت سامنے آ جاتی ہے، تو قاضی صاحب کا یہ والا موقف جھوٹا پڑتا جا رہا ہے۔ اب ایک اور رپورٹ آئی ہے، ایک صاحب ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، سید احمد بھلی صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے بعد آپ کہہ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا بیان مزید جھوٹا پڑ گیا ہے۔ سید احمد بھلی صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ میں انتظامیہ کی مداخلت کا ایک اور ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ DPO سیالکوٹ احسن اقبال نے ملزم کو مقدمے میں بری کرنے پر خط لکھ کر قاضی مجسٹریٹ دفعہ 30 بصور جناب فواد محمود صاحب کو ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور لمبا لیکچر دیتے ہوئے قانون بھی سکھانے کی کوشش کی ہے، اور خط کاپی 2DS کرتے ہوئے مزید ضروری کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ عدلیہ میں اسی طرح تحریری مداخلت قاضی صاحب کے دور سے پہلے آج تک کبھی نہیں ہوئی یا کبھی نہیں دیکھی۔ تاحال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب نے جو چارج ہے وہ نہیں چھوڑا۔ امید ہے اس پر فوری نوٹس لیا جائے گا۔ تو یہ ایک سید احمد بھلی صاحب نے ٹویٹ کی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی صاحب بیان دیتے ہیں، ان کا جو موقف ہے کہ میرے ہوتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت نہیں ہوئی، تو اس کے بعد وہ دیکھ لیں ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اب آ جائیں ایک اور خبر کی جانب، اور یہ خبر بہت اہم ہے اور انٹرسٹنگ خبر بھی ہے۔ جن لوگوں نے یہ اب کہہ لیں کہ فارم 47 والوں کی جو حکومت بنی ہوئی ہے، ان کے تو چھکے چھوٹنے والے ہیں، کیونکہ اب عدلیہ ہے، انہوں نے فارم 45 اور فارم 45 مانگ لیا ہے ان لوگوں سے جو اب اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ اور یہ خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ خبر جا کر جڑتی ہے لاہور کے حلقوں سے، اور لاہور کے واحد وہ حلقے ہیں مریم نواز صاحبہ، جو حمزہ شہباز شریف ہیں، اون چودھری ہیں، علیم خان ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو لاہور کے حلقوں سے ہارے تھے۔ صرف شہباز شریف صاحب کے علاوہ، شہباز شریف صاحب لاہور کے حلقے سے جیتے تھے، باقی سب لوگ جو وہاں پر جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں، نون لیگ کے جو ممبر ہیں، وہ سارے لاہور سے ہارے تھے۔ تو اسی لیے یہ جو میں خبر بتانے جا رہی ہوں، یہ لاہور کے حلقوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد جو تھے، اسلام آباد کے 3 حلقوں میں جہانگیری صاحب تھے جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے مانگا تھا فارم 45 اور فارم 46 مانگے تھے، اور کہا تھا کہ حلف نامے کے ساتھ آ کر
फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जमा करवाए जाएं 3 MN से मांगा था। जैसे उन्होंने ये बात की तो उसके बाद उनके खिलाफ अदम एतमाद ले लिया गया। अब यही सीन देखने को आ रहा है लाहौर में। लाहौर में चीफ जस्टिस साहब ने मांगे हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 46। तो अब यही सीन अब किया जाएगा, इस्लामाबाद वाला सीन किया जाएगा लाहौर के साथ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि लाहौर में जो सूरत पैदा हो रही है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के हल्का NA 128 का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वही जैसे कि मैंने अभी पहले बोला, लाहौर का ये वो हल्का है 128 जहाँ से ओन चौधरी जो जीते थे, ये जिनको जितवाया गया था। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वहाँ का मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। और लाहौर के मोस्टली जितने भी हल्के हैं वहाँ पर धांधली हुई थी। और ओन चौधरी के मुकाबले में सलमान अकरम राजा साहब थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी और ये उनको चैलेंज किया है, उनकी जीत को, ओन चौधरी की जीत को सलमान अकरम राजा साहब ने चैलेंज किया था। तो आज सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन साहब हैं, उन्होंने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की थी। और अब देखते हैं कि अब जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से NA 128 हल्का के सारे जो रिकॉर्ड हैं वो तलब कर लिए गए हैं। तो देखते हैं कि सारा रिकॉर्ड देने के बाद, जमा करवाने के बाद जो हकाइक है वो सामने आते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है। क्या ये जो फॉर्म 47 वाले अब हुकूमत कर रहे हैं, इनके हाथ में हुकूमत रहती है या नहीं रहती, या लाहौर के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका हाल भी इस्लामाबाद के जहांगीरी साहब की तरह होता है। तो ये तो आज का वीलॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।